السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورک پلیس پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیوں ضروری ہے۔ موسٹلی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے انٹرویو میں یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ورک پلیس پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیوں ضروری ہے، اس کو مینیج کرنے کے کون سے اہم ریزن ہیں۔ ویورز، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنے کے لیے بیسیکلی 3 امپورٹنٹ ریزنس ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے مورل ریزن، اس کے بعد آتا ہے فائنینشیل ریزن، اس کے بعد آتے ہیں لیگل ریزنس۔ اس میں ہم پڑھیں گے مورل ریزنس۔ When people go to work in order to earn living, then they must come home safely. When health and safety is not managed, then people might get killed or injured, and this has huge impact on their family and friends, and this is morally unacceptable, and society as a whole demands people are safe at work. مورل ریزن سے سمپلی مراد ہے اخلاقی ذمہ داری۔ جب بھی کوئی بندہ کام کرنے جاتا ہے تو اس کا واپس سیف اور سیکیور آنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ورک پلیس پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی اچھے طریقے سے مینیج نہیں کی جائے گی تو امکان ہے کہ وہاں پر کوئی حادثہ ہو، اور حادثے کے نتیجے میں یا تو کوئی بندہ مر سکتا ہے یا پھر وہ زخمی ہو سکتا ہے، اور اس کے مرنے یا زخمی ہونے کا اس کی فیملی یا اس کے دوستوں پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو سوسائٹی کو یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی بندہ کام پر جاتا ہے تو وہ واپس سیف اینڈ سیکیور جائے۔ اس لیے مورل ریزنس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ایز اے ہول ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پیپل آر سیف ایٹ ورک۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسرے یعنی کہ فائنینشیل ریزن پر۔ فائنینشیل ریزن ریلیٹس ٹو دی فیکٹ دیٹ ایکسیڈنٹس اینڈ ill health cost money. 4% of world's gross domestic product is lost each year through the cost of injury, death and absence of workers. Hence, safety is very important. فائنینشیل ریزن سے مراد یہ ہے کہ سیفٹی مینیج نہ کرنے کے نتیجے میں جو ہمارا خرچہ آتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر سیفٹی ہم مینیج نہیں کرتے پراپرلی تو کیا ہوں گے؟ حادثے ہوں گے۔ حادثوں کے نتیجے میں کیا ہوں گے؟ یا تو ہمارے اکوپمنٹ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے یا کسی ورکر کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر اکوپمنٹ ڈیمیج ہوگا تو اس کی ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑے گی، یا کوئی ورکر اگر انجرڈ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو اسپتال لے جانا پڑے گا، اس کا خرچہ، یا اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن کا خرچہ، تو اس حساب سے یہ ہمارا خرچہ آ جاتا ہے۔ 4% یعنی کہ 4% جو ہر سال ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ لاسٹ ہوتی ہے سیفٹی مینیج نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس میں کون کون سی کاسٹ آ جاتی ہیں؟ سمپلی ہماری انجری، جس میں ورکر زخمی ہوتے ہیں، یا اگر ہمارا کوئی ورکر ایکسپائر ہو جائے تو اس کو ہمیں کمپنسیشن پے کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر ورکر کی انجری ہوتی ہے تو انجری کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کو سک پے لیو ملے گی، تو وہ کام پر نہیں آئے گا، تو اس کے کام پہ نہ آنے کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ڈیلے ہوگی۔ تو یہ سارے ریزن ہیں فائنینشیل جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ان ریزنس کی وجہ سے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ سیفٹی کو مینیج کرتے ہیں۔ Legal reasons for managing HSE relate to the framework of national and international laws that govern the business of any organization, and failure to achieve these minimum legal standards can lead to enforcement action by authorities. Simply legal reasons سے مراد یہ ہے کہ سخت قانون سیفٹی کے حوالے سے دنیا لیول میں ہر جگہ سخت قانون ہیں۔ وہ عام ملکوں کی بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی قوانین بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ مطلب جہاں پر بھی ہم کوئی کمپنی کھولتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں، تو اس آرگنائزیشن میں ہمیں ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ہمارا اسٹاف ہے، ان کی جو ہیلتھ ہے اور ان کی جو سیفٹی ہے وہ کتنی اہم ہے۔ اگر ہم ان کی سیفٹی اور ہیلتھ پر دھیان نہیں دیں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمیں انفورسمنٹ ایکشن کو فیس کرنا پڑے گا اتھارٹیز کی طرف سے۔ وہ اتھارٹیز ہماری اپنی ہو سکتی ہیں جس ملک میں ہم کام کرتے ہیں، یا پھر اگر ہم انٹرنیشنلی بھی سمپلی کہیں پر بھی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بندہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی انکوائری ہوتی ہے۔ اگر بندے کے مر جانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کو جرمانہ عائد کرنا پڑتا ہے، یا پھر کچھ اور چیزیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سیفٹی ضروری مینیج کرنی چاہیے۔